صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ الذی ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، آیت وسیلہ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے کا آج آخری یہ دن ہے، آج آخری شب ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس آیت کریمہ کو مکمل بھی کریں گے، اور اس آیت کریمہ میں جو لفظ وسیلہ آیا ہے اس کا معنی ہم نے کل بیان کر دیا تھا، لیکن وسیلے سے مراد کون ہیں اور وسیلے سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کی خدمت میں ہم اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ باب مدینۃ العلم کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یاد دہانی کے لیے ترجمہ تکرار کر دوں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف یعنی اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو صاحبان ایمان کو فلاح پانے کے لیے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ضروری قرار دیا ہے۔ تو ہم نے ایمان والوں سے کیا مراد ہے اس پر بات کی، اللہ کے تقوی سے کیا مراد ہے اس پر بات کی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے عنوان سے ہم نے جو وسیلہ کا معنی بتایا تھا اس کی یاد دہانی کروا دیں کہ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی نہ کسی طرح مددگار ہو۔ ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ اچھے نمبر لینا چاہتا ہے امتحان میں، تو ہر وہ چیز جو اس کام میں اس کی مددگار ہوگی اسے وسیلہ کہا جائے گا۔ پینسل جو لکھنے کے لیے وسیلہ قرار پائے گی، شارپنر، اریزر سے لے کے نوٹ بک سے لے کر کتاب سے لے کر استاد تک، یہ تمام چیزیں وسیلہ ہیں۔ تو ایک فرق
لازماً ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ وسیلہ جو بھی چیز ہو، جو بھی شخص ہو، وہ کسی مقصد تک پہنچنے میں ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ تو آیت کے لفظوں پہ اگر آپ غور کریں تو کیا فرمایا جا رہا ہے تقویٰ کے بعد؟ اور شدت سے چاہو، طلب کرو اس کی طرف، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بس آیت کے الفاظ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس چیز کو بھی، جس شخصیت کو بھی، جس ہستی کو بھی وسیلے کی نگاہ سے دیکھیں گے، اصل میں ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ اور ہدف دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وسیلہ اور ہدف دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ تو اگر آپ گزشتہ مثال میں استاد کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بالعموم ہر جگہ پر اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کا مستقبل روشن بنانے کے لیے دنیا میں اگر آپ کسی اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو اگر یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے فلان اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیں، اور آپ، وہ بڑا اچھا اسکول ہے، آپ وہاں پر اسکول دیکھنے جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں بلڈنگ بھی بہت زبردست ہے اور بکس بھی جو ہے وہ بڑی زبردست ہیں، ساری سہولیات بہت اچھی ہیں، لیکن استاد کوئی نہیں ہے اس اسکول میں، ٹیچر کوئی نہیں ہے۔ بچہ آئے، اس کو بہترین کتابیں دی جائیں، اس کو بہترین ماحول پرووائڈ کیا جائے، بہترین لائبریری بنی ہو، کھانے پینے کے لیے بھی بہترین میس کا انتظام ہو، مثال کے طور پر پلے گراؤنڈز بھی بہت زبردست ہوں، لیکن استاد کوئی نہ ہو، تو آپ بچے کو اسکول میں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے دنیا میں ایسا کوئی اسکول ہے ہی نہیں جس میں استاد نہ ہوتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بلکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ فلان استاد بہترین استاد ہے تو آپ باقی سہولیات پر کمپرومائز بھی کر لیں گے کہ اگر میرے بچے کو یہ استاد نصیب ہو جائے، بہت زیادہ پلے گراؤنڈ نصیب نہ ہو، بہت زیادہ اچھی کرسی اور میز بیٹھنے کے لیے نصیب نہ بھی ہو، لیکن کیونکہ استاد بہت بہترین ہے، سب جانتے ہیں، تو میرا بچہ اسی استاد سے پڑھے۔ آپ باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر لو گے، استاد پہ کمپرومائز نہیں کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ وہ مربی اور وہ معلم اور وہ استاد ہیں کہ جن کو ہم محمد و آل محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں جس نقطے کی طرف ہماری ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو وہ چیز کم دکھائی دیتی ہے، اور ان سے منسوب دیگر چیزیں زیادہ ان کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا اہل بیت اطہار کے وسیلے، دعا مانگنا، اپنی خواہش مراد حاصل کرنا، یہ بھی کامن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار ہماری شفاعت فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت، یہ بھی بہت زیادہ مورد توجہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل میں جو سب سے اہم ترین ان کا وسیلہ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ باقی دو چیزیں وہ اس اہمیت کی حامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری، اصل ذمہ داری کس لیے تھی؟
مثلا میں آپ سے سوال کروں، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے. میں آپ سے کہوں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ آخرت میں وہ شفاعت کرے، اور میں آپ سے کہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، تو ان تینوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے بنیادی کام کون سا ہے؟ جی، دین پہنچانا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا برحق گواہ بنا کر، اور مبشراً خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا خبردار کر دینے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. یہ بنیادی ترین کام ہے اللہ کے نبی کا بھی، اور آٹومیٹیکلی ان کے حقیقی وارثوں کا بھی. تو ایک مومن کی سب سے پہلی توجہ کس بات پر ہونی چاہیے؟ کہ جو ان کا اصل کام تھا وہ میری زندگی میں کتنا موجود ہے، میں نے کتنا حاصل کیا ان سے. اگر اس کے حصول اور اس کی اطاعت کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے، لیکن ویسے وسیلہ، دعاؤں کا وسیلہ، شفاعت کا وسیلہ یہ زیادہ ہو جائے، تو ہم سیدھے راستے پر خود کو نہیں کہہ سکتے. اس بات کی طرف توجہ فرما لیں. تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کر رہے ہیں. وسیلے ہیں، سب سے ٹاپ پر کیا بات ہے ان کا وسیلہ ہونا؟ وہ رہنمائی کرتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں، وہ احکام بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا ہم قرب حاصل کر سکتے. یعنی استاد وسیلہ ہے. اب آگے چلیے. استاد جب پڑھانے لگتا ہے تو ہر سکول میں، جس طرح میں نے کہا نا کہ استاد ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کوئی سکول ایسا آپ نہیں پائیں گے جس میں کتاب نہ دی جاتی ہو، جس میں کوئی نصاب، کوئی سیلیبس معین نہ کیا جاتا ہو. تو یہ ہستیاں جو نصاب کی بنیادی ترین کتاب لے کر آئے ہیں، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید. یہ میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ ابھی جو بات خاص طور پہ کرنے لگا ہوں، یہ جتنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے زیادہ ہے، اتنا ہی عمل کے اعتبار سے یہ کم دکھائی دیتی. اکثریت ایسا نہیں کرتی. ائمہ کی اگر روایات کی زبان میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مقدمہ کتاب الکافی میں امام فرماتے ہیں، پہلے وضاحت کر دوں اس کی، پھر وہ جملہ بھی آپ کو بتا دوں. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی وہ باتیں جاننا چاہتا ہے جو ہم نے کہی ہیں، ہماری باتوں کو، ہمارے امر کو، ہمارے احکام کو، تم میں سے جو بھی جاننا چاہتا ہے، ہم تمہیں جگہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے کہاں سے جا کر دیکھو کہ ہم کیا کہتے ہیں. ریفرنس میں نے آپ کو کیا بتایا اس روایت کا؟ الکافی کا مقدمہ. وہاں پر شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ فرمان نقل کرتے ہیں امام معصوم کا. فرمایا من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور ہر وقت اپنے آپ کو اسیس کرتے رہیے. ترجمہ کیا اس کا؟ فرمایا من لم یأخذ، جس نے نہ لیا کیا؟
امرنا ہمارے امر کو، جس نے ہمارے امر کو نہ لیا، حاصل نہ کیا، کہاں سے؟ من القرآن، قرآن کریم سے، یعنی جس نے سب سے پہلے وہاں نہ دیکھا کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، وہاں سے پتہ چلے گا اصل میں ہم کیا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، تو اللہ کا پیغام اپنی محفوظ ترین شکل میں، جہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ فقط ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ تو ائمہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے وہاں سے، جو اوتھینٹک ترین ہے، جو معتبر ترین ہے، جو خالص ترین ہے، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، لم یتنکب الفتن، وہ شخص فتنوں سے نہیں بچ سکے گا۔ بہت کلیئر ہے۔ یعنی اگر فتنے سے کیا مراد ہے؟ گمراہی، غلط افکار، غلط نظریات، غلط عقائد، غلط کانسیپٹس دین کے بارے میں، جو اس سے بچنا چاہتا ہے تو ہم تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے امر کو تلاش کر رہے ہو، وہ باتیں جاننا چاہتے ہو جو ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے تھے، سب سے پہلے وہ جگہ قرآن ہے۔ جس نے وہاں سے نہ لیا اور جگہوں سے لیتا رہا، قرآن کا اس کو نہ پتا ہوا، امام فرما رہے ہیں لم یتنکب الفتن۔ اور یہ بات امام نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں، ائمہ کی اپنی زندگی میں ان کے نام پر کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے تھے، اور وہ جھوٹ کتابوں میں آ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ وسیلے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف ریفرنس یہ بھی دیتے ہیں، ریفر کرتے ہیں ادھر جاؤ، اور پھر قرآن مجید کی مزید تفصیلات اور وضاحتیں وہ احادیث اور فرامین محمد و آل محمد میں ملتی ہیں، اور ہم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر ان جگہوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی مخالفت کر رہی ہوں باتیں، اور یہ کام بھی ہم اہل بیت اطہار کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہم خلاف قرآن کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ہم کہا کرتے ہیں ایک نہضت اور ایک تحریک کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، ساری امت کو ضرورت ہے، لیکن ہم ابھی اپنی بات کر رہے ہیں۔ ایک تحریک کی ضرورت ہے زندگیوں میں قرآن کریم کو واپس لانے کے لیے، زندگیوں میں لانے کے لیے۔ یعنی جیسے ایک ایسی کتاب ہوتی ہے نا، جس کو فرض کریں آپ نے کسی جاب پہ گئے ہیں، کوئی بہت بڑی مشین آپ نے آپریٹ کرنی ہے، اور آپ کے پاس اس مشین کی ایک کتاب انہوں نے دی ہوئی ہے، اس میں ساری چیزیں، اسے کیسے آپریٹ کرنا ہے، اس میں اگر کوئی مثلاً خرابی ہو جائے کس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک پوری گائیڈ بک دی ہوتی ہے۔ تو وہ جو اس کو آپریٹ کرنے والا ہے، اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کتاب سے، اس کتاب کی ہر بات اس کو پتہ ہوتی ہے۔ جو اچھا آپریٹر ہے وہ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، تاکہ مجھے جب بھی کوئی چیز آئے سامنے مجھے پتہ ہو اس کتاب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہوا۔ ایک مومن سے بھی، اہل بیت اطہار کے ماننے والے سے بھی ان کو یہی توقع ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے شیعوں کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی کہ ہر روز اللہ کی کتاب کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، یعنی گویا کہ اپنی روحانی غذا کھا کر نکلتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ جو اللہ کا پیغام پڑھا ہوتا ہے وہ ان کے گائیڈ کے طور پر ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور روایات صحیحہ محمد و آل محمد علیہ السلام، تو یہ ہے وسیلے کا معنی، اور کچھ مفہوم اور باقی ماندہ مفہوم میں آیت کو تمام کر کے مولا کائنات کے خطبے کے الفاظ میں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام کروں گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جب تقوی بھی آ جائے تمہارے پاس، میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، ارادہ، خالص ارادہ کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اس کی اطاعت کروں گا، یہ تقوی ہے۔ اور پھر جتنا جتنا آپ اس ارادے پر عمل کرتے جائیں گے، آپ کا تقوی کا درجہ
بڑھتا جائے گا. آپ اگلی کلاسز میں پریپ 1 2 3 آگے آپ جاتے جائیں گے. تقوی جب آ گیا اب وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ تمہیں تو نہیں پتا اللہ نے کیا کہا ہے. تمہیں رہنما چاہیے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں حاصل اللہ کا قرب کرنا ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا، اسی لیے ہمیں ہر عبادت کی نیت کیا بتائی گئی ہے؟ قربتاً الی اللہ. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ ائمہ اہل بیت وسیلہ ہیں، لہٰذا آپ زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو مستحب ہے جس امام کی بھی زیارت کی جائے ان کی زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. تو آپ جب اس زیارت کی نماز کی نیت کرتے ہو تو اس نیت میں بھی ہدف کا نام لیتے ہو، وسیلے کا نام. جب آپ کہتے ہو میں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، آیت یہی کہہ رہی ہے وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. یہ جو میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یہ قربتاً، یہیں سے آپ فارمولہ لیجئے. ہر وہ کام جس کو آپ عبادت سمجھ کر کریں، ہر وہ کام جس کو آپ عبادت سمجھ کر کریں اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً. کیونکہ عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا. آپ مثلا نماز پڑھنے لگے اور آپ کہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ و الی رسول اللہ، شرک ہے. یہ عبادت نہیں ہوگی. اللہ کی عبادت لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی. تو جو بھی کام آپ عبادت سمجھ کے کریں اس کی نیت ایک ہی بنتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ. ابھی اسی خطبے میں آ جائے گا. خود وہ کام وسیلہ قرب الہی ہے. جس نے بتایا وہ بتانے والا استاد بھی وسیلہ، اور جو کام بتایا اس کام کو کرنا، اس کام کا کرنا بھی وسیلہ قرب الہی کا. ورنہ استاد آپ کو ساری چیزیں بہترین طریقے سے بتا دے لیکن آپ کریں ہی نہ. جب تک استاد کی بات پر عمل نہیں ہوگا تب تک نتیجے تک ہم نہیں پہنچیں گے، بلکہ اور زیادہ ہم قابل ملامت ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے اتنا بہترین استاد اور پھر بھی تیرا نتیجہ اچھا نہیں آیا، تجھے تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا. وسیلہ بھی تلاش کر لیا. ابھی وسیلے کی طرف واپس آؤں گا میں بات مکمل کرنے کے لیے اس خطبے کی شکل میں. وسیلہ بھی ہم نے مثلا اس کی طرف بھی متوجہ ہو گئے کہ ہمیں خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، چونکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمیں اس سے قریب تر کر دے. ویسے وہ فرعون کی بھی شاہ رگ جان سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اپنے نیک ترین بندوں سے بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا اپنے بدترین دشمنوں سے قریب ہے. لیکن یہ قرب مراد نہیں ہے، یہ وہ قرب ہے جو انسان اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. وہ تو خداوند عالم اپنی ہر مخلوق کے ہر چیز سے زیادہ قریب ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ جان سے زیادہ انسان کے قریب ہیں. تو یہ والا قرب کون سا ہے؟ قربتاً الی اللہ. کوئی دوری تھی 2 رکعت، مثلا 1000 کلومیٹر تھا میرے اور اللہ کے درمیان، 2 رکعت نماز پڑھی پیچھے 998 رہ گیا، ایسا نہیں ہے. یہ قرب معنوی قرب ہے جو ان کاموں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. آپ اس کو درجات کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں. وسیلے کی طرف متوجہ ہو گئے. اب اگلی بات پہ آپ خوب توجہ فرمائیں، جو تیسری چیز ہے. 3 میں سے اس آیت میں بیان شدہ 3 چیزوں میں سے تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی. تم نے ارادہ کر لیا خدا کی اطاعت کرو گے، کیسے کرنی ہے؟ وسیلوں نے تمہیں گائیڈ بھی کر دیا. تم نے قرب الہی کیسے حاصل کرنا ہے؟ کام اب شروع ہوتا ہے تمہارا، اور وہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو.
جہاد کے بارے میں ایک نکتہ، جہاد کے معنی کے بارے میں سن لیں۔ جب ہم لفظ جہاد بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا چیز آتی ہے؟ وہی چیز آتی ہے جس کو مل کے مسلمانوں نے دنیا میں بدنام کیا، جہاد یعنی جنگ، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کو مارنے کو بھی ہم جہاد کہتے ہیں، بم دھماکوں کو بھی، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دینا۔ جو اصل دشمن ہے ان پہ جب ہمارا نہیں غصہ اتر سکتا، وہ آگے سے مارتے ہیں تو ہم اپنوں پہ بم چلانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنوں پہ دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس بہترین چیز کو دیکھنے والوں کی نظروں میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو ہم نے ایک بڑے خطرناک لفظ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن آپ یورپ میں کسی مجمع میں اللہ اکبر کہیں تو سمجھیں گے کہ ہم ابھی دھماکہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کو اٹیچ کر دیا کس کے ساتھ؟ دہشت گردی کے ساتھ۔ ہم نے اپنے عمل سے کیا۔ تو توجہ فرمائیے، جہاد کا معنی فقط جنگ نہیں ہے، جہاد کا لفظ نکلا ہے جوہد سے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، مثلا مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ جہد کہتے ہیں کوشش کو، اور شدید ترین کوشش کو عربی میں کہتے ہیں اجتہاد، جو مجتہد بھی ہم کہتے ہیں، کوئی خاص میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ مجتہد کا اصل معنی کیا ہے؟ اجتہاد کرنے والے کا اصل معنی کیا ہے؟ شدید ترین جس نے محنت اور کوشش کی ہو اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے رہنمائی تمہاری ہو گئی، اب کرنا تم نے خود ہے۔ جتنی محنت کرو گے اتنا زیادہ تمہارے گویا کے نمبر اچھے آئیں گے۔ جہاد یعنی کوشش، کیونکہ میدان جنگ میں بھی جب اس کا وقت ہو تو بڑی شدید کوشش ہی کی جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ ورنہ جنگ کے لیے ایک الگ لفظ ہے عربی زبان میں جو قرآن کریم میں بھی اللہ نے استعمال کیا کئی جگہوں پر، اور وہ لفظ ہے قتال۔ کیا لفظ ہے؟ کتب علیکم القتال، تم پر قتال، قتال قتل سے ہے، جہاد جہد سے ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش، توجہ فرما رہے ہیں؟ قتال قتل سے ہے، اور قتل کا معنی تو معلوم ہے سب کو، قتل کیا ہوتا ہے؟ قتال، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور آگے آیت تو لانی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے جبکہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، لہذا جو اللہ کہہ رہا ہے کرو وہ کرو۔ تو وہاں پہ قتال کا لفظ آیا۔ تو جہاد کا معنی میں نے کیا عرض کیا؟ وسیع ہے۔ جہاد کا معنی وسیع ہے، اور جب یہ تیسری چیز بھی ہو جائے، یعنی تم خود بھی محنت کرو گے، کام کرو گے، اللہ کی راہ میں کوششیں کرو گے، تو نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، آیت تمام ہوگی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر ہم اس آیت کریمہ کو تمام کر رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں اس باقی ماندہ وقت میں اگرچہ یہ جو خطبہ ہے یہ اگر اس کا حق کے بیان ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ شاید مہینہ بھی کم ہو اس کی وضاحت کے لیے، لیکن ان مختصر سے چند منٹس میں جو باقی رہ گئے ہیں آپ کی خدمت میں ہم اس کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ اپنا معنی وہ خود گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد
محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اس خطبے کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یہ کتاب نہج البلاغہ جو میرے پاس جس کتاب کی PDF ہے میرے سامنے، یہ مرکز افکار اسلامی والوں نے پبلش کی ہے۔ نہج البلاغہ جو کتاب ہے، اس میں بعض اوقات مختلف پبلشرز جو کتاب چھاپتے ہیں تو خطبات وغیرہ کی نمبرنگ میں کبھی کبھی تھوڑا بہت یا ترتیب میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، لہذا میں نے پبلشر کا نام بتایا، مرکز افکار اسلامی، اور یہ ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا۔ البتہ میں عربی کے ساتھ لفظی ترجمہ کروں گا، اور جو مفتی صاحب کا ترجمہ ہے وہ ایگزیکٹلی وہ والا ترجمہ نہیں کروں گا، جو میں چاہ رہا ہوں کہ عربی کے لفظوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ترجمہ اس کا بیان کروں۔ 108 نمبر خطبہ ہے اس مرکز افکار اسلامی والی نہج البلاغہ کے مطابق، اور اس کا پیج نمبر 343 ہے جس پر یہ خطبہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے پاس، سب کے پاس گھروں میں نہج البلاغہ ہوگی، اور اب تو سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے موبائل میں، تو انشاءاللہ ہوگی۔ ضرور خود جا کر اس خطبے کو دیکھیے گا، اور اگر اس خطبے کو سن کر جو مولا فرما رہے ہیں آپ کو لگے کہ جو میں نے وسیلے کا مفہوم ذہن میں ابھی تک بنایا ہے، مولا جو بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی اس میں، جبکہ میرے ذہن میں ایک محدود مفہوم تھا۔ آپ دیکھ لیں عوام الناس میں آج کل وسیلے کیا، ان کے وسیلے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے حاجات، ان کے وسیلے سے نجات۔ اب ذرا دیکھیے کہ مولا کائنات کہ جو بہترین وسیلہ ہے بطور مربی، بطور باب مدینہ تو علم النبی، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان افضل ما توسل به المتوسلون۔ توسل یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا مصدر وہی ہے جس لفظ سے آپ آشنا ہیں، اور وہ ہے توسل۔ توسل کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ بنانا۔ وسیلہ، کسی چیز کو وسیلہ قرار دینا، کسی چیز کو وسیلہ بنانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں توسل۔ سین سے، تے، واو، سین اور لام۔ تو مولا فرما رہے ہیں ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ، وہ آیت والی بات، بے شک وہ بہترین چیز، افضل بافضیلت ترین چیز، کہ جس کو وسیلہ بنانے والوں نے وسیلہ بنایا ہے۔ یعنی میں تمہیں ایسی چیز بتانے لگا ہوں کہ جو اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، انہوں نے جو بہترین چیزیں وسیلہ بنائی ہیں اللہ کے قرب کے لیے، وہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس خطبے میں کسی شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، جبکہ حقاً جو بیان کر رہا ہے وہ خود وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلہ بطور استاد ہے، بطور مربی ہے۔ اب وہ مربی آپ سے کہہ رہے کہ کیا کرو، توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے استاد کلاس میں کہتا ہے کہ یہ چیز لکھو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، فلان کام کرو، استاد کہتا ہے۔ لیبارٹری میں ہوتا ہے پریکٹیکل، مثلا یہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ مکس کرو، یہ کرو وہ کرو، کمانڈ کرتا ہے۔ نتیجہ کب نکلتا ہے؟ استاد کب صحیح طرح وسیلہ نتیجہ دے گا؟ جب استاد کے کمانڈز پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کہ استاد کی کیا بات ہے، استاد کے صدقے، لیکن اس کی بات کی طرف توجہ، تو اس طرح صدقے واری ہونے سے نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ بے شک وہ بافضیلت ترین چیز جس کو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں نے وسیلہ بنایا ہے، توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اب یہ لسٹ آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1،
الایمان بہ و برسولہ، جو آیت وسیلہ کے پہلے لفظ یا ایھا الذین آمن. تو ایمان ہی نہ ہو تو پھر سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے قرب الہی کا؟ فرمایا ایمان بہی و برسولہ، اس پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو جو مرضی بندہ بغیر ایمان کے کرتا رہے، کم از کم اللہ کے ہاں اس کا اجر، آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے. اگلی چیز، والجہاد فی سبیلہ فإنہ ذروۃ الاسلام، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس لیے کہ یہ اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے. اب یہ جو بلند ترین چوٹی کہا، یہ قرینہ ہے کہ مولا یہاں جہاد سے مراد وہی جنگ والی لے رہے ہیں، چونکہ جنگ میں انسان بالآخر پوری دنیا کو جب تک ٹھوکر نہ لگا دے، سارے رشتے، ساری محبتیں سائٹ پہ نہ کر دے، تب تک میدان جہاد میں نہیں جاتا. اور جب اللہ کے نبی جنگ کے لیے بلاتے تھے، جیسے غزوہ تبوک وغیرہ میں، تو یہ چیز پھر دیکھنے میں آتی تھی کہ کئی لوگ بہانے بنا رہے ہوتے تھے. اگلا وسیلہ سنتے جائیے، وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ. کلمۃ الاخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص کر دینا. کس کو خالص کر دینا؟ قرآن مجید فرماتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. جیسے میں نے کہا نا، قربتاً الی اللہ، اللہ کے ساتھ اور کسی کی نیت عبادت میں. کلمۃ الاخلاص فإنها الفطرہ، اللہ کے لیے خالص کر دو دین کو، کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ عین فطرت ہے. مولا فرما رہے، کہاں سے فرما رہے؟ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دین میں نے اپنے رسول کو دے کے بھیجا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے. ہر انسان، روایات میں وضاحت کی گئی، ہر انسان فطری طور پر موحد، توحید پرست پیدا ہوتا ہے، بعد میں اپنے ماحول کی وجہ سے وہ شرک وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بس کلمۃ الاخلاص، توحید وسیلہ ہے. اگلا وسیلہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا. میں نے کیا مثال دی تھی؟ استاد کہتا ہے اٹھ کے یہ کام کرو، یہ کام کرو گے تو نمبر ملیں گے. آپ کے استاد بہت زبردست ہے، سنے بھی بڑے غور سے، لیکن کریں نہیں، تو پھر سننے کے کوئی نمبر نہیں دیتا. نمبر کس کے ہوتے ہیں؟ وہ کام کرنے کے جس کے بارے میں بتایا گیا. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، فَإِنَّهَا الْمِلَّةِ، اس لیے کہ یہ آئین ہے، دین اسلام کا آئین ہے. ملت عربی زبان میں آئین کو کہتے ہیں. ہم اردو میں ملت قوم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اصل میں عربی میں ملت یعنی آئین. توجہ فرمائیے. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی اپنے مالی واجبات کو ادا کرنا. فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، اس لیے کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو واجب ہے. وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ وسیلہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ وسیلے اعمال کی شکل میں بتائے جا رہے ہیں. اللہ کا نمائندہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ خود وسیلہ ہے، اس عنوان سے کہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے بات. اس سے سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے. پھر وہ جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ یہ کرنا، اس عمل کے انجام دینے کو وسیلہ بناؤ اللہ کے قریب ہونے کا، لہذا وہ عمل وسیلہ ہے.
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمریں طولانی فرمائے اور ماہ مبارک رمضان ہم سب کو نصیب ہو، اور اس میں عبادات اور روزوں کی توفیق ہم سب کو نصیب ہو۔ فرمایا فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، روزے کی خصوصیت بیان کی، ایک چیز کا نام لیتے ہیں پھر اس کی ایک خصوصیت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، یہ عقاب کے آگے ڈھال ہے۔ جنہ عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھال کو، کہ آپ پر کوئی چیز اگر آ رہی ہو خطرناک ہو تو ڈھال پہ لگے آپ محفوظ رہیں۔ روزہ اللہ کے عذاب کے آگے ڈھال کی صورت ہے۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ، اور بیت اللہ کا حج اور بیت اللہ کا عمرہ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَدَانِ الذَّنْبَ، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ یہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو جھاڑتے ہیں۔ حج اور عمرہ۔ ایک اور روایت یاد آ گئی حج کے بارے میں، فرمایا کہ حج اور عمرہ آخرت کے بازار ہیں خریداری کرنے کے لیے، یعنی آپ نے آخرت کے لیے چیزیں خریدنی ہیں تو یہ دونوں شاپنگ مال ہیں، حج بھی اور عمرہ بھی، جو چاہو یہاں سے خرید لو اپنی آخرت کے لیے۔ ترغیب دلانے کے لیے تعبیریں ہوتی ہیں۔ اگلا وسیلہ وصلۃ الرحم، صلہ عربی میں کہتے ہیں جوڑنے کو، وصل کرنا، واو صاد لام، وصال، توجہ فرما رہے ہیں، وصل یعنی جوڑ دینا۔ صلۃ الرحم، رحم کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ رحم مادر سے۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق بچہ خلق ہوتا ہے، خلقت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ کیونکہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں بنیادی طور پر، مثلا گویا کہ ان کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے، جہاں سے یہ نسل شروع ہوئی تھی وہ گویا رحم ایک ہی رحم تھا، تو لہذا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو، جوڑے رکھنے کو کہا گیا صلۃ الرحم، یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے ریلیٹیو ہیں، جو تمہاری برادری ہے، جو تمہارا قبیلہ ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو۔ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے ایسے بھائی دیکھے ہیں جو ایک دوسرے کو ڈائیلاگ بول چکے ہیں، تو میرے لیے مر گیا آج کے بعد۔ تربیت قرآن اور محمد و آل محمد سے لینے کی جگہ ڈائیلاگز کی فلموں سے لی ہوتی، پتہ نہیں افسانوں اور ناولوں سے لی ہوتی ہے، یا اپنے دین سے ہٹ کے جو کلچر ہے اس سے لی ہوتی ہے۔ دین اسلام یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اپنے کسی بھائی رشتہ دار سے کہیں آج کے بعد تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صلۃ الرحم۔ اب یہ صلۃ الرحم کے بارے میں جو اہل بیت اطہار کے فرامین اگر میں بیان کروں، اصول کافی میں پورا باب ہے، ایک صرف آپ کی اشارہ کر دوں۔ ایک شخص آیا اور آ کر امام سے کہتا ہے کہ مولا میں اپنے رشتہ داروں سے بہت تنگ آ گیا، مجھ پہ ظلم کرتے، میرا حق مار لیتے، تو میں نے اب تنگ آ کے آخر فیصلہ کیا کہ میں ان سے قطع تعلق کروں۔ امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ اگر تو ان سے قطع تعلق کر لے گا تو اللہ کے ہاں تو بھی ویسا ہی قرار پائے گا جیسے وہ ہے۔ قطع تعلق اتنا بڑا جرم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ذلیل ہوتا رہے دوسرے کے ہاتھ میں، نہ، اپنی عزت نفس کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت وہ ضروری ہے، لیکن
مومن وہ ہے جو اس فکر میں رہے کہ یہ چیزیں اگر نہ ہو تو میں پہلا ہوں سلو کرنے والا، میں قطع تعلق نہیں کر رہا۔ قطع تعلق کا ارادہ کرنا، امام نے فرمایا اگر تو یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد تیرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اپنے ظلم کی وجہ سے، تیرا حق مارنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کتنے برے تھے، تو بھی یہ ارادہ کر کے انہی جیسا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور بہت سی روایات ہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وصلۃ الرحم، اور رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑے رکھنا۔ البتہ ائمہ نے اپنے فرامین میں اس کا دائرہ بڑھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ مومنین کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھنا، یعنی مومن، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں۔ تو جب بھائی بھائی ہیں اللہ کی نظروں میں، تو بھائیوں کو آپس میں تعلقات، یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ ہم کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیں، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر دوسرے نے کوئی زیادتی کی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی زیادتی قبول کرتے رہو۔ انسان اگر اس نے حق مارا ہے اپنا حق لے، لیکن کوئی سٹیج بھی ایسی نہ ہے جس کے بعد وہ ٹھان لے کہ میں نے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یہ اپنے حکمت سے، دانائی سے، کسی طریقے سے اس فکر میں رہے کہ اے کاش یہ خرابی اس کی دور ہو جائے تو میں دوبارہ سے اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھوں۔ جو صلہ رحم کرے تو اس پر اس کے نتائج کیا ہیں؟ فَإِنَّهَا مَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، پہلا نتیجہ کہ صلہ رحم مال میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ مثراتن وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ثروت کے طور پر، بہت ثروت مند آدمی ہے تو یہ مال کو بڑھانے کا سبب، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ، اور موت کو تاخیر میں ڈالنے کا سبب ہے۔ یہ بھی انہی روایات جو میں عرض کر رہا ہوں اصول کافی کی، وہاں پر روایات میں یہ ہے، مثال دی ہوئی ہے کہ ایک شخص کی عمر مثلاً 40 سال لکھی ہوئی تھی اور وہ صلہ رحم کرتا ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا کر 50 سال کر دو۔ اور ایک شخص جس کی عمر 40 سال مثلا لکھی ہوئی تھی تو وہ قطع رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ اس کی عمر گھٹا کر 30 سال کر دو۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کے یہ نتائج ہیں۔ وَصَدَقَةُ السِّرِّ، اور چھپا کر خرچ کرنا۔ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، خطاؤں کا کفارہ۔ چھپا کے خرچ کرنا یعنی صرف اس کو پتا ہو جس کے لیے خرچ کر رہے، اور کسی کو پتا نہ ہو۔ وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ، اور اعلانیہ صدقہ دینا۔ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، یہ بری موت کو دفع کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ بعض موقع ہوتے ہیں جہاں پر اعلانیہ خرچ کرنے میں حکمت ہوتی ہے۔ میرے سے کوئی بندہ آ کر کہے کہ مثلا مجھے پتہ چلے کہ فلان مومن اس مشکل میں ہے، تو میں اس مسجد میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، جو آپ آتے جاتے رہتے زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ مساجد میں آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، تو آپ کا ایک دوست یہاں اس کو پتہ چلتا ہے، اسی مسجد میں آنے والا ایک نمازی جس کو لوگ جانتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلان مومن اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کو مثلا مالی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو سیٹ اپ ہے اس میں میں مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ دے سکتا ہوں آج اس کو، لیکن اس کو لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اب حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں مسجد میں جا کے کہوں تو جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایسا ہی آدمی نہیں ہوں اور میں خود بھی قابل اعتماد، وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اگر میں وہاں جا کر کہوں کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اتنے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو 2 منٹ میں لاکھ روپیہ پورا ہو جائے گا۔
ایسے لوگ یہاں پر مثلا موجود ہیں. تو یہاں پر پھر اعلانیہ خرچ کرنا حکمت ہے. اعلانیہ کب خرابی ہوتی ہے؟ جب انسان کہے کہ لوگ بھی کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا بہت ہی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اور میں کہا کرتا ہوں بعض لوگ ایک پنکھا لگواتے ہیں، ایک پر پہ اپنا، ایک پہ ابا کا، ایک پہ دادا کا نام لکھواتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کس نسل نے اتنا بڑا عطیہ دیا، کس عظیم نسل نے دیا. انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے لوگ مجھ سے امپریس ہو. وہ کہتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی تیسرے کو بتا رہا تھا یہ بڑا نیک ہے، اس نماز میں بڑا نمازی ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، اور اس نے نماز توڑ کے کہا اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا. بندہ اس کہہ رہا تھا کہ میری نماز لمبی ہو جائے گی اور یہ بندہ اٹھ کے چلا نہ جیسے پتہ نہ چلے میں نے حج بھی کیا ہوا. نماز توڑ کے کہتا ہے اس کو یہ بھی بتاؤ کہ میں نے حج بھی کیا ہوا. بندہ چاہتا ہے کہ میں، تو یہاں سے شیطان انٹر ہوتا ہے. ہمیں کیا تاکید کی گئی؟ مخلصین لہ الدین، پیور کرو اپنے کام کو اللہ کے لیے. آپ اللہ کے لیے پیور کرو، اللہ خود لوگوں کو بتا، آپ نہ بتاؤ. جب اللہ بتائے گا نا وہ ایسا بتائے گا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جاؤ گے. اور جب آپ بتاؤ گے نا لوگ کہیں گے یار یہ روپیہ لگاتا ہے، 10 روپے کا اشتہار لگاتا ہے اس کا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایک چھوٹی سی بوری دے رہے ہوتے ہیں کسی غریب عورت کو، 10 بندے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. پست توجہ فرما رہے ہیں. آپ نہ بتاؤ، اللہ پہ چھوڑو، اللہ ضرور بتاتا ہے. اسی دنیا میں وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور آپ کی جو عزت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے جب لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی اچھائی کا اظہار ہمارے سامنے نہیں کرتا، چھپا کے نیکی کرتا ہے کئی گنا. لیکن شیطان کہتا ہے نقد و نقدی تعریف کراؤ اور خرابی کرا دو، اللہ کے خالص مال میں ملاوٹ کر دو. وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، یہ بری موت کو دور کرتا ہے. وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا. فَإِنَّهَا تَقِي مَسَارِعَ الْهَوَانِ، یہ ذلت اور رسوائی کی جگہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. افیدو، اب ایک اور موضوع شروع کیا، اب وقت کم ہے. افیدو فی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مگن بڑھے چلو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْرِ، اس لیے کہ یہ سب سے خوبصورت ذکر ہے. اللہ کا ذکر سب سے خوبصورت ذکر ہے. وَرْغَبُوا، توجہ آخری منٹ ہے، وَرْغَبُوا فِي مَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ، اور رغبت کرو اس چیز میں جس کا اس نے یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رغبت کرو، شوق پیدا کرو اپنے اندر ان چیزوں کا جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کن کے ساتھ؟ متقین کے ساتھ. وَارْغَبُوا فِي مَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ، اس میں اشارہ ہے کہ متقین کے ساتھ وعدہ کیا ادھر رغبت کرو، یعنی خود بھی متقی بنو، نہ کہ بغیر تقویٰ کے رغبت کرنا شروع ہو جاؤ. فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَقُ الْوَعْدِ، اس لیے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے. تم اس کی بات پوری کرو گے، ہو ہی نہیں سکتا وہ وعدہ پورا نہ کرے. اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. سچا ترین وعدہ اس کا وعدہ ہے. وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ، جو تمہارے نبی نے تمہاری رہنمائی کی ہے اس کی اقتداء کرو، اس کے پیچھے چلو. فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ، اس لیے کہ یہ بہترین ہے، افضل ترین ہدایت ہے. وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ، اور جو تمہارے نبی کا طریقہ تھا اس طریقے کو اپنا لو زندگی کے لیے. فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَنِ، یہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ طریقہ ہے، سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے. وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو. اگر میں یہاں تک رک جاؤں، میں نہیں، اگر مولا یہاں تک رک جائیں تو آج لوگ ہم کیا سمجھیں گے؟ الحمدللہ ہم نے ختم کیا ہوا قرآن، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ بچے بچی جو اللہ نے دیے ان کو بھی ہم نے ختم کرا دیا. سنیے مولا تعلم قرآن سے کیا فرما رہے. وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین بات ہے. چونکہ جس کی بات ہے اس سے اوپر کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، تو اس کے کلام کے برابر بھی کوئی نہیں. ائمہ نے فرمایا اللہ کے کلام کو باقی تمام کلام پر
وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوق پر حاصل ہے۔ یہ ائمہ نے قرآن کے قصیدے بتائے ہوئے۔ اب آگے سنیے کس طرح قرآن کا علم حاصل کرو؟ وَتَفَقَّهُ فِيهِ، قرآن میں اچھی سمجھ پیدا کرو۔ ناظرے سے نہیں آتی، نہ تجوید سے آتی، اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ناظرہ تجوید یہ سب امپورٹنٹ ہے، لیکن تفقہوا فیہ، اس قرآن میں اچھی طرح سمجھ پیدا کرو، یہ تب تک نہیں آتی جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ترجمے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ جو عام طور پر گھروں میں بچوں کو قرآن پڑھانا، ہم نے جس طرح قرآن پڑھا، یہ جو رواج ہے ہمارے درمیان، اللہ کی ذات گواہ ہے، اس کو اہل بیت اطہار نے ریکومنڈ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ حق کے تلاوت ہے ہی نہیں۔ حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو آرام سے پڑھا جائے، اس کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے جو ائمہ نے بتایا۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، توجہ کیجئے کیسی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا اس میں اچھی طرح سمجھ پیدا کرو، یقیناً یہ دلوں کی بہار ہے۔ سمجھو تو بہار ہے، نہ سمجھو تو بہار نہیں ہے۔ تفقہ کے ذریعے یہ دلوں کی بہار ہے۔ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اس کے نور سے شفا حاصل کرو، کولیسٹرول وغیرہ کی نہیں۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، یہ سینوں کے اندر کی بیماریوں کی شفا ہے۔ پھر بھی کوئی سمجھے کہ سینوں کے اندر سے مراد پھیپھڑے وغیرہ یہ کوئی چیز وہ نہیں ہے۔ ایک اور خطبہ ہے مولا کے نہج البلاغہ میں، اس میں بتایا بیماریوں کے نام بھی لیے ہوئے ہیں اور فرمایا وہ کفر ہے، نفاق ہے، گمراہی ہے۔ ان بیماریوں کی شفا قرآن مجید کی ہدایت کا نور ہے۔ اگرچہ ہم کوئی انکار نہیں کر رہے کہ اللہ کے کلام کو سننے سے کسی جسمانی بیماری کی شفا ملے، اللہ کا کلام ہر اعتبار سے بابرکت ہے، لیکن یہاں مولا کی مراد اس کی ہدایت کا نور ہے۔ اس سے اپنی روح کی بیماریوں کو شفا دو، اپنے اندر سے جھوٹ ختم کرو، گمراہی ختم کرو، نفاق ختم کرو۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اور خوبصورت طریقے سے اس کی تلاوت کرو۔ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اس لیے کہ قرآن کی داستانیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی داستانیں ہیں۔ یہاں بھی مراد تلاوت سے سمجھ کے پڑھنا ہے، تبھی تو پتہ چلے گا داستان میں اللہ نے کس کی تعریف کی ہے اور کس کی گمراہی اور عذاب کے اسباب بتائے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ تمام چیزیں جن کے نام آئے، مولا نے ان کو کیا عنوان دیا؟ بہترین، وہ بہترین چیزیں جن کو وسیلہ بنایا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈنے والوں، اور بتانے والا کون ہے؟ افضل ترین وسیلوں میں سے، مربیوں میں سے، معلموں میں سے شاگرد اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کوشش کی کہ ان 3 راتوں میں آیت وسیلہ آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور پھر بالخصوص وسیلہ سے کیا کیا چیز مراد ہے، اور اس مفہوم کو جو اس کی مکمل تصویر ہے کہ اس مکمل تصویر کے ساتھ ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا، ناقص تصویر کے ساتھ پھر نتیجہ بھی ناقص رہے گا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی توفیق کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی۔ اپنی عرائض کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ پچھلی 2 راتوں میں میں نے 2 شخصیات، 2 ہستیوں کی طرف اشارہ کیا ذکر مصائب میں، اور آج ایک تیسری ہستی کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلی رات میں نے عرض کیا، غیرت امیر المؤمنین کا ذکر کیا کہ مولا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ اپنی بیٹیوں کے گریے کی آواز نامحرموں کے کانوں پر جائے۔ امام حسین کے لیے میدان کربلا میں آخر تک کیا فکر تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں نبی کے گھرانے کی بیویاں
ان حیوان نما ان انسان نما حیوانوں کے سامنے نہ آئے۔ میں نے عرض کیا تھا آسان نہیں تھا کہ جب بدن بھی شدید زخمی ہو، پھر بھی کیونکہ بیویوں سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ جب تک میری تکبیر کی آواز آتی رہے خیموں سے باہر نہ آنا۔ مقاتل میں لکھا ہے جیسے لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے خیموں سے دور ہو جاتے تو پھر اچانک جب خیال آتا تو پھر جس طرح بھی ممکن ہوتا ذوالجناح کو دوڑاتے ہوئے خیموں کے قریب آتے اور انہی خشک لبوں سے، اسی خشک زبان سے، اسی خشک گلے سے تکبیر کی آواز بلند کرتے اور کچھ دیر کے لیے بیویوں کو اطمینان ہو جاتا کہ ابھی حسین زندہ ہے، شہادت نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں اس طرح سے لکھا کہ جب آخر میں امام حسین جب ذوالجناح سے زمین پر آ چکے، اتنے زخم لگ چکے تھے کہ امام کے بدن میں حرکت نہیں تھی، تو لعین کچھ دور کھڑے تھے، کوئی کہہ رہا تھا حسین مر گیا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ابھی زندہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک لعین نے ایک جملہ کہا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا مر گیا۔ بلند آواز سے اس نے ایک جملہ بولا، حسین آپ یہاں پر ہیں اور آپ کے خیموں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جملہ سنا ایک دفعہ پھر بدن حسین میں حرکت پیدا ہوئی، تلوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ لیکن آج جس ہستی کا میں نے آپ کو جس کی غیرت کا ذکر کرنا ہے، اس کا جو امتحان غیرت تھا وہ امیر المؤمنین سے بھی بڑا تھا اور سید الشہداء سے بھی بڑا تھا۔ نہ علی مرتضیٰ نے وہ امتحان دیا، نہ امام حسین نے وہ امتحان دیا۔ امام حسین کو وہ منظر نہیں دیکھنے پڑے، وہ شہید ہو گئے جو سید سجاد کو دیکھنے پڑے۔ حسین کا غیرت مند بیٹا جو کچھ کوفہ کے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں سید سجاد نے دیکھا تھا اسے یاد کر کر کے روتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ کربلا کے بارے میں جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا تو لوگ سمجھتے تھے ظلم کربلا میں ہوا ہے، لیکن سید سجاد 3 مرتبہ شام کا نام لے کر روتے تھے۔ تو پھر لوگ سوال کرتے تھے شام میں ایسا کیا ہوا؟ بہت ساری باتیں مولا بتاتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم جانتے ہو جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا، جب دمشق کے اندر ہمیں لے جایا گیا تو مسجد دمشق کے باہر ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر ہمیں بٹھا دیا گیا۔ جانتے ہو ہمارے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے کس چبوترے پر ہمیں بٹھایا، کیسے ہمارا استقبال کیا، نبی کی بیٹیوں کو کس طرح استقبال کیا؟ سوال کرنے والے نے کہا کس طرح؟ تو مولا نے فرمایا اس چبوترے پر ہمیں بٹھا دیا گیا کہ جب جنگی قیدی لائے جاتے تھے، کنیزیں اور غلام لائے جاتے تھے تو اس چبوترے پر لا کر بٹھا دیے جاتے اور لوگوں سے کہا جاتا آ کر غلاموں اور کنیزوں کو خرید لو۔ ہمیں وہاں بٹھا دیا گیا اور شامی آتے تھے اور اپنی نظروں سے ہمیں دیکھتے تھے اور ان کی نظریں میری پھپھیوں اور بہنوں کے چہروں پر پڑتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، قرآن اور محمد و آل محمد کے دکھائے ہوئے راستے، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی اور اپنی آئندہ نسل کی انہی کے مطابق تربیت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، دیگر تمام مومنین جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اس عزیز وطن پاکستان کے حالات پر رحم فرما۔ پروردگار اس کی بہتری میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد وہ تمام مومن جو اس دنیا سے جا چکے، بالخصوص حاضرین اور بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ جوار محمد و آل محمد اور شفاعت محمد و آل محمد ان کو نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ، ہماری آخری سانس خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
زيارته. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا باعث الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين والرسول الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشهد والجبار في الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا قائم الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وخير الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.